اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دنیا میں اگر کچھ مانگنا ہوتا ہے نا تو ہم پہلے کچھ اصول بناتے ہیں، کچھ طریقے بناتے ہیں، کچھ آداب سیکھتے ہیں اور پھر ہم جا کے مانگتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے رب سے مانگنا ہوتا ہے نا تو وہ اصول، وہ آداب، اس میں خوب محبت لانی پڑتی ہے، اخلاص لانا پڑتا ہے، تقویٰ لانا پڑتا ہے۔ پھر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیسے مانگیں، کس طریقے سے مانگیں۔ تو یہ بھی میرے رب کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہم پر کہ میرے رب نے ہی ہمیں سکھا دیا کہ ہمیں کس طرح مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے اور کن آداب کے ساتھ مانگنا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے میرے رب کا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اپنے اللہ کے سامنے بیٹھو نا اپنی حاجت لے کر، تو ان آداب کو سامنے رکھو، اس طریقے سے مانگو۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس یقین کے ساتھ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ میری تمام دعاؤں کو سن رہا ہے اور میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر جب آپ بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں، گن گن کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یاد کر کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں جو مجھے معلوم ہیں اور وہ نعمتیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں۔ خوب پڑھیے الحمدللہ الذی بالنعمت تتم الصالحات، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور سورہ فاتحہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خوب استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے آپ کو اقراری مجرم ثابت کیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگیں گے نا تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ تھوڑا سا بڑھتے ہیں نا وہ تو آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے آپ کو، اور وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ گناہوں سے بھی پاک ہو گئے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں بھی شامل ہو گئے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو تھامنی ہے وہ درود شریف کی نعمت ہے۔ یہ وہ انمول، نایاب، لاجوال خزانہ ہے نا کہ جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے، دونوں کے لیے کافی ہے۔ اور درود شریف کا پڑھنے والا تو سچا عاشق رسول ہی ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنی حیات مبارکہ میں جب کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرتا تھا نا تو میرے نبی اس کے بدلے اس کو ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ پیش کرتے تھے جو اس وقت آپ کے پاس میسر ہوتی تھی۔ اور اگر بالفرض آپ کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہ ہوتی تھی نا تو آپ اس کو دعاؤں کا خزانہ دیتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے جو اس کے لیے سب سے انمول نعمت ہوتی تھی، اور وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی تھی اور وہ اس سے مالا مال ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں 10 سال کی عمر کے تھے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دیا کرتے تھے کہ اے عبداللہ ابن عباس، اللہ تعالیٰ تم کو، جس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ تمہیں قرآن کی تفسیر کا خوب خوب علم عطا فرمائے، تمہیں علم کا سمندر عطا فرما دے۔ تو پھر دیکھا گیا کہ آپ امام التفاسیر بن گئے، آپ کو قرآن کی تفسیر پر بھرپور عبور حاصل ہوا، احادیث آپ کو یاد تھیں، یعنی کہ آپ کو علم کا سمندر اللہ نے عطا فرما دیا۔ حضرت انس چھوٹی عمر سے ہی آپ کی خدمت اقدس میں آ گئے تھے، تو وہ جب آپ کی خدمت کرتے نا تو میرے نبی ان کو اس کے عوض خوب دعائیں دیا کرتے تھے، اور آپ دعا دیتے تھے کہ اے انس، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری صحت میں، تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ وہ انصاری صحابی تھے جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی، زندگی صحت کے ساتھ آپ نے حاصل کری۔ اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کی خوب اہل و عیال تھے، خوب نسلیں تھیں آپ کی، اور آپ کے پاس اتنی دولت اللہ نے عطا کی تھی کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ کافی تھیں۔
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ درود شریف کی نعمت، یہ انمول خزانہ تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی، کتنا ہمارے لیے ایک نعمت عطا کی ہے کہ ہم جب یہاں درود پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو آپ کا یہ ہدیہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتا ہے، اور آپ کا نام لے کر کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو یہ ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے نبی میرا ہدیہ لینے کے بعد ہمیں کیا عطا کرتے ہیں، وہ بھی تو اس کے عوض دیتے ہیں نا، اور پھر وہ اس کا بدل کیا دیں گے؟ سبحان اللہ۔ جب آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ درود شریف کا رنگ لگا دیں گے نا، تو پھر آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میرا یہ امتی آپ سے جو مانگ رہا ہے نا، اس کے حق میں بہتر ہے تو اس کو عطا کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کسی بات کو رد نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، چھوٹا درود پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھیے، درود ابراہیمی اپنی ہر دعا کے ساتھ لگائیے۔ اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے درود شریف کی عادت بنا لیجئے، آپ کو اپنی زندگیوں میں خود بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی، آپ پر اللہ اور اس کے رسول کا رنگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں خوب خوب درود شریف پڑھنے کی عادت ہمارے لیے، اس کو ہمارے اندر ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈال دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔